تیسری سیڑھی پر قدم رکھا. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں ڈر کس بات سے لگ رہا ہے آج کے دن, ڈر کس بات سے لگ رہا ہے؟ اس بات سے لگ رہا ہے تیسرے زینے پر میرے پیغمبر نے نبوت والا قدم رکھا تو فرمایا, جبرائیل نے بد دعا دی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا اور اس کی معافی نہ ہوئی, اور اس کی معافی, وہ جہنمیوں کی لسٹ سے نکل کر جنتیوں کی صف میں نہ کھڑا ہو. ایسا شخص برباد ہو گیا, ایسا شخص ہلاک ہو جائے. میرے بھائیوں ڈر یہ ہے, ڈر یہ ہے روزے مقبول ہوئے کہ نہیں, تراویح مقبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, تلاوت پہ آبجیکشن لگ گیا کہ نہیں, یہ ہماری عبادت ہے. رمضان تو ختم ہو گیا, پتہ نہیں ابھی تک ہمارا نام جہنم کی لسٹ سے نکل کر جنت میں داخل ہونے والوں میں گیا کہ نہیں گیا. ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کی بخشش نہ ہوئی ہو. اب آپ کو پتہ ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں, بروز حشر فیصلہ اللہ کریں گے. آپ نے کتنی معافی مانگی ہے, آپ نے کتنے گرم گرم آنسو اپنے رخساروں پہ گرائے ہیں, آپ نے کتنے سجدوں سے زمین کو تر کیا, آپ نے اپنے گناہوں کو, میں نے اور آپ نے اپنے گناہوں کو مد نظر رکھ کر کتنی معافی مانگی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کتنا استغفار کیا, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کی آج معافی نہیں. ڈر یہ لگ رہا ہے ہلاک ہو گئی وہ عورت, ہلاک ہو گیا وہ بیوی, ہلاک ہو گیا وہ شوہر, ہلاک ہو گیا وہ جوان جس کی آج معافی نہیں ہوئی. لہذا تھوڑا سا وقت باقی ہے, آدھا دن گزرنے کو ہے, تھوڑے سے اوقات باقی ہیں. میں اب آپ کے سامنے وہ بات کہنا چاہوں گا جس سے ہم جہنمیوں کی لسٹ سے نکل سکتے ہیں, جہنم سے خلاصی ہو سکتی ہے. تھوڑا سا وقت باقی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو پکی توبہ کر لو. ایمان والے مرد بھی سنیں, ایمان والی عورتیں بھی سنیں, بڑے بوڑھے چھوٹے ہر ایک سنیں, توبۃ نصوحا, پکی توبہ کر لو. پکی توبہ, توبہ نصوحا کا معنی مفسرین نے لکھا ہے پکی توبہ کر لو, عام توبہ نہیں, پکی توبہ جس کے بعد گناہ نہ ہو. اس توبہ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یکفر عنکم سیئاتکم, اللہ تمہارے گناہ مٹا دے گا. پکی توبہ کے نتیجے میں قرآن پڑھ رہا ہوں, یکفر عنکم سیئاتکم, تمہارے گناہ مٹا دے گا. ویغفر لکم, تمہیں بخش دے گا. ویدخلکم جنات, اور تمہیں جنت میں داخلہ دے دے گا. ویوم لا یخزی اللہ النبی, اور اس دن اللہ نہ ایمان والوں کو رسوا کریں گے نہ نبیوں کو رسوا کریں گے جب میدان حشر لگا ہوگا. نورہم یسعی بین ایدیہم, تمہارے روزے کا نور, تمہاری تراویح کا نور, تمہارے ایمان کا نور, تمہاری تلاوت کا نور, تمہارے تسبیحات کا نور, یسعی, سامنے دوڑتا ہوا تمہیں روشنی دکھائے گا. بین ایدیہم, تمہارے سامنے بھی ہوگا, دائیں طرف بھی ہوگا, اور پل صراط سے تمہیں گزار دے گا, تم بخشے بخشائے جنت میں چلے جاؤ گے. یقولون ربنا, کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے پاس اعمال نہیں ہوں گے, منافق ہوں گے, اعمال نہیں ہوں گے, وہ ایمان والے کو دیکھیں گے, یہ تو نور کی روشنی میں دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, پل صراط سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں. انظرونا, ذرا ٹھہر جاؤ, انظرونا, ذرا ٹھہر جاؤ, نقتبس من نورکم, ہم بھی تمہاری روشنی میں پل صراط کراس کر لیں. جن کے پاس ایمان ہوگا, اعمال ہوں گے, توبہ ہوگی, ان کو دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں گے ذرا ٹھہر جائیے, تمہارے نور کی روشنی میں ہم بھی پل صراط کراس کر جائیں. وہ کیا کہیں گے؟ ارجعوا, واپس جاؤ, فالتمسوا نورا, وہاں جا کر نور ڈھونڈو. تم نے دنیا میں تو نہ تسبیحات پڑھی, نہ کلمہ ایمان تھا, نہ تمہارا پکا ایمان تھا, آج تمہیں نور کہاں سے ملے گا؟ اور پھر کٹ کٹ کر جہنم کئی دن بنتے چلے جائیں گے. اس لیے ابھی وقت ہے, کیا کرنا ہوگا؟ توبہ کرنی ہوگی. اور توبہ کون سی؟ توبۃ نصوحا, پکی توبہ کرنی ہوگی. ارے حدیث شریف میں آتا ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں بیٹھ کر, اللہ کا نبی معصوم ہے,
اللہ کا نبی محفوظ ہے. اللہ نے اعلان فرما دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اے پیغمبر جی اول آپ کا گناہ کوئی نہیں لیکن پھر بھی ہم نے سارے معاف کر دیے. اس کے باوجود پیغمبر ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. رب اغفر لی, اللہ مجھے معاف کر دے, وتب علی, میرے طرف توبہ قبول فرما لے. آپ بڑے بخشنے والے, معاف کرنے والے. یہ امت کو درس دیا جا رہا ہے, کہنا تین اسرونا نو. امت کو کہا جا رہا ہے پاک اور صاف ہستی ہے جس کے گناہ کا شائبہ بنی اور امام المعصومین ہے, وہ 100 مرتبہ توبہ کر رہا ہے. ہم سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں, ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں معافی مانگ رہے؟ ہمیں کس چیز کا ڈر لگ رہا ہے؟ ہم کیوں نہیں معافی کی طرف جا رہے ہیں؟ بھائیو, حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ گناہ کرے, گناہ کرتا ہے اور اس گناہ سے اذا اذنب العبد, بندہ گناہ کرے اور گناہ کے بعد اس گناہ سے معافی نہ مانگے, اس گناہ سے معافی, نقطتن سودا, ایک سیاہ رنگ کا نقطہ دل پہ لگ جاتا ہے. سیاہ رنگ کا نقطہ دل پہ لگ گیا. جب اس نے معافی مانگ لی, استغفار کر لیا, سقل قلب, اس کے دل کو پھر پاک کر دیا جاتا ہے. اور جب یہ معافی نہ مانگے وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے, بڑھتی رہتی ہے, سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے, پھر اس کو نیک باتیں سمجھ ہی نہیں آتی. اسی کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کلا بل رانا علی قلوبہم, ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا, زنگ چڑھ گیا, دل پہ بھسم ہو گئے, برباد ہو گئے یہ دل. اب ان کے اوپر ایمان اثر ہی نہیں کر رہا, نیکا مال اثر ہی نہیں کر رہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا کل ابن آدم, سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں, تم میں بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے. بہترین خطا کار وہ ہے. اور جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ یومن ولدت امہ, آج ہی پیدا ہوا ہے, آج ہی پیدا ہوا سچی توبہ کے ذریعے. سچی توبہ کیا ہے میں آگے چل کے بتا رہا ہوں, شرائط ہے اس کی. حدیث شریف میں آتا ہے بنی اسرائیل کا ایک شخص, بنی اسرائیل کا ایک شخص 99 قتل کیے تھے. کتنے بھائی؟ 99 قتل کر کے مسئلہ پوچھنے آیا ایک راہب سے, لیکن سچے دل سے پوچھنے آیا تھا. راہب سے مسئلہ پوچھا 99 قتل کیے, معافی ہو سکتی ہے, معافی مل جائے گی؟ راہب نے کہا تمہیں نہیں ملے گی معافی, تم نہیں معاف ہو سکتے, اتنے بڑے مجرم ہو, اتنے بڑے قاتل ہو. اس نے اس کو بھی مار دیا, اس کو بھی مار دیا, 100 پورے ہو گئے. لیکن پھر دل میں یہ تھا پکی توبہ کرنی ہے. چونکہ مسئلے والے سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے, اس راہب کا کام ہی نہیں تھا مسئلے بتانا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا. آپ بھی امرود والے سے مسئلہ پوچھیں گے, ڈاکٹر صاحب سے جا کے مسئلہ پوچھیں گے, ڈاکٹر سے انجیکشن پوچھو, امرود والے سے امرود پوچھو, سبزی پوچھو, مسئلے والے سے مسئلہ پوچھو. اسی لیے تو بدعات اور رسومات ہے. مسئلے نہیں تگسلے چھوڑ دیتے ہیں. ہر بندہ اس پاکستان میں مفتی بنا بیٹھا ہوا ہے, صاحب علم خاموش ہے, ہماری زبانیں باہر نکل آتی, مسئلہ فوراً بتا دیتے ہیں. خدا کا خوف کرو. حدیث پیغمبر میں آتا ہے قریب جب قیامت آ جائے گی لوگ رؤساء کو, جاہل لوگوں کو سردار بنائیں گے. افتو, ان سے مسئلہ پوچھیں گے, بغیر علم, بغیر علم کے فتویٰ دیں گے, دونوں گمراہ اور برباد ہو جائیں گے. بھئی نہیں پتہ تو کیوں بولتے ہو؟ بتاؤ یا کسی اور سے پوچھو. آپ مجھ سے پوچھیں گے بھئی میں بیمار ہوں, کون سی میڈیسن لوں؟ اگر میں آپ کو بتاؤں یہ دے دو, اسی کو تو کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان. مجھے پتہ ہی نہیں میں کیوں بتاؤں. بھائی آپ کو میڈیسن چاہیے, ڈاکٹر کے پاس جاؤ. آپ کو مسئلہ چاہیے, مسئلے والے کے پاس آؤ جو مسئلے جانتا ہے. خود سے دھکس لینا چھوڑو. اس سے مسئلہ پوچھا گیا میری توبہ ہو سکتی ہے 99 قتل ہو, نہیں بلے 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 تو کتوں معاف ہونا, چل 100 ہی پورے کر دینے. اس کو بھی قتل کر دیا گیا. پھر سچی تڑپ لے کر ایک عالم دین کے پاس گیا, راہب کے پاس, 100 قتل ہو گئے, معافی مل جائے گی؟ ہاں مل جائے گی, مل جائے گی. لیکن جہاں تم رہتے ہو یہ گناہوں کی جگہ ہے, یہ بستی مجرموں کی بستی ہے, یہاں سارے مجرم بستے ہیں. یہاں رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا, رات دن غم اترتے ہیں. ان کے ماتھوں پر, ان کے ماتھوں اور پیشانیوں پر نور رحمت نہیں ہے, ذلت چھائی ہوئی ہے. ان کے گھروں پر رحمتیں نہیں, ذلتیں اتر رہی ہیں اور اللہ کے عذابات اتر رہے ہیں. تم یہ بستی چھوڑ دو, یہ بستی چھوڑ دو.
फलां बस्ती है अल्लाह वालों की, वहां चले जाओ, पक्की तौबा करो, वहां उनसे शराइत पूछो और तौबा करो, अल्लाह माफ फरमा देंगे। बंदा सच्चे दिल से 100 कत्ल का मुजरिम चल दिया है तौबा करने के लिए, और तौबा नसूहा, पक्की तौबा करने के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़ा, 100 कत्ल के जुर्म में अपने आप जात को पेश करना पड़ा, कर दूंगा, लेकिन तौबा हो जाए, अल्लाह के दरबार में मुझे रुसवाई ना हो। चल दिया, अचानक मौत ने हमला कर दिया। जब मौत आई तो गिर गया, पलटने लगा, करवटें लेने लगा, मैं उस बस्ती में चला जाऊं। मौत ने पंजे गाड़ दिए, रूह निकल गई, इजराइल रूह निकाल ली गई। दोनों तरफ के फरिश्ते आ गए, इधर से जन्नती आ गए, इधर से दोज़खी आ गए। जन्नती कहने लगे कि तौबा के इरादे से चला था, हम जन्नत में लेके जाएंगे। जहन्नुमी कहने लगा था, नहीं ये तो मुजरिम है, 100 का कातिल है, इसको जहन्नुम में ले जाया जाएगा। दोनों फरिश्तों के दरमियान बाहम झगड़े और इख्तिलाफात हो गए। अल्लाह ने तीसरे को भेजा, दोनों के दरमियान फैसले कर दो, अगर ये जिस बस्ती की तरफ जा रहा था जहां पक्की तौबा होनी थी वहां ज्यादा करीब है तो जन्नती ले जाए, और अगर जहन्नुमियों वाली नाफरमानों वाली बस्ती के ज्यादा करीब है तो जहन्नुमी ले जाए इसको। अल्लाह ने फैसले करे, तीसरे को भेजा, फैसला किया गया, इस तरफ ज्यादा था, रूह निकल के आसमानों पे चली गई और जन्नत के फैसले हो गए। उलमा ने यहां पे लिखा है, अरे किसी को कत्ल कर देना यह हुकूकुल इबाद है, अल्लाह कैसे माफ करेंगे उसको जब तक बंदा नहीं माफ करेगा। अब वहां तो अल्लाह का हक जाया नहीं किया, बंदों का हक जाया किया, तो अल्लाह माफ करेंगे, बंदे कैसे करेंगे। इस हदीस की तशरीह करते हुए हजरत मुहद्दिसीन ने लिखा, जिन 100 बंदों को इसने कत्ल किया अल्लाह बरोज़े हशर उनको बुलाएंगे, बुला करके चूंकि अल्लाह ने फैसला कर लिया है इसकी पक्की तौबा है, पक्की तौबा पे इसको माफ करना है, उन 100 लोगों को बुलाएंगे और अपनी रहमत से अपने फजल से उनको बदल देंगे। अरे ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, इसको माफ कर दो, मैंने जन्नत में भेजना है, क्योंकि पक्की तौबा वाला है। उन 100 को राजी कर लेंगे, अल्लाह इसको जन्नत में भेज देंगे। क्यों? पक्की तौबा है, तौबा नसूहा है। मेरे भाइयों, तौबा में फायदा हमारा है, अल्लाह का नहीं है। सारी दुनिया नाफरमान हो जाए, सारी दुनिया हम सारे के सारे नमाजें छोड़ दें, सारे आमाल खैर छोड़ दें, उसकी सल्तनत में कमी नहीं आएगी। सारी दुनिया फरमा बरदार हो जाए, उसकी सल्तनत में कुछ जो है ना वो कमी नहीं आएगी, ना बढ़ेगी ना कम आएगी, हमारा फायदा है। और कोई बंदा तौबा करे, अल्लाह को उसकी तौबा से बड़ी खुशी होती है, अल्लाह खुश होते हैं। और अल्लाह की कसम खा के पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह को खुशी होती है कोई बंदा तौबा करे।